یہ بابا اسی لیے تو اسلام کی عمارت محفوظ ہے، اس کے لوگ مخلصین تھے اور وہ پہلے لوگ تھے، اور پہلے کون تھے میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ پہلے پہل کون تھے، پہلے پہل آنے والے کون تھے، پہلے پہل کھڑے ہونے والے کون تھے، پھر ہجرت کرنے والے کون تھے، پھر نصرت کرنے والے کون تھے، آنے والے کون تھے، استقبال کرنے والے کون تھے، چھوڑنے والے کون تھے، پھر دینے والے کون تھے، گھروں سے نکلنے والے کون تھے، پھر گھر خالی کرنے والے کون تھے، سب کچھ وہاں چھوڑ کر آنے والے کون تھے، اور پھر سب کچھ پیش کرنے والے کون تھے، نقشہ عمارت کی بنیاد رکھنے والے۔ ہر کوئی اپنی عمارت کو مضبوط بناتا ہے، اسلام بھی ایک عمارت ہے، یہ عمارت اتنی مضبوط ہے 1400 سال گزر گئے، 1400 سالوں کے بعد ہم ایبٹ آباد کے ایک دور دراز علاقے میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھے اور ہم سفر کرتے آ رہے ہیں، سفر کرتے کرتے اوپر تک پہنچے اور یہاں آ کر دیکھا تو ایک مجمع لگا ہے، جنگل میں منگل بنا ہے، رات میں اتنی تعداد میں لوگ جمع ہیں، یہ کیا کرنے آئے ہیں، یہ کیا کہنے آئے ہیں، یہ کیا سننے آئے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے یہ دین سننے کے لیے آئے ہیں، یہ شریعت سمجھنے کے لیے آئے ہیں، یہ اسلام کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ کس کی باتیں سننے آئے ہیں؟ کس کا پیغام سننے آئے ہیں؟ کہ آمنہ کے لال کا پیغام سننے آئے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر کی سیرت سمجھنے آئے ہیں، حضور پر جو دین اترا تھا اس دین کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کب اترا تھا، کون سے زمانے میں اترا تھا، کس دور میں اترا تھا، کن حالات میں اترا تھا، کون سا نقشہ اس وقت موجود تھا؟ تو کہا جاتا ہے یہ 1400 سال پہلے آیا تھا، 1400 سال پہلے آیا تھا، نظام پہلے آیا تھا، یہ باتیں آئی تھی، نماز کی بات، عبادت کی بات، اذان کی بات، تلاوت کی بات، صحیح سمجھ کی بات اس وقت آئی تھی۔ آج وہی باتیں ہوں گی، کہا جا رہا ہے وہی باتیں ہوں گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے اور ایک سائل سوال کرتا ہے مولانا صاحب 1400 سالہ پرانی ایک عمارت کی بات ہوگی، اس عمارت میں کہیں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اس عمارت میں کہیں پوشیدہ پن ہوگا، وہ عمارت کہیں سے گری ہوئی ہوگی، اس کی بات ہوگی تو پوری نہیں ہو سکے گی، مکمل نہیں ہو سکے گی، بات صحیح سمجھ میں نہیں آ سکے گی، بات کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں سکے گا۔ تو کہنے والا کہتا ہے بات صاف بھی ہوگی، بات شفاف بھی ہوگی، بات واضح بھی ہوگی، بات دلیل سے بھی ہوگی، بات روشن بھی ہوگی، بات پر اثر بھی ہوگی، بات پر تاثیر بھی ہوگی، بات میں جذبہ بھی ہوگا، بات میں چاشنی بھی ہوگی، بات میں روشنی بھی ہوگی، بات میں نور بھی ہوگا، اور بات میں برکت بھی ہوگی۔ 1400 سالہ پرانی بات ہوگی، ان باتوں میں یہ ساری چیزیں کس طرح آئے گی اور کس طرح آ جائے گی؟ کہا جائے گا وہ عمارت آج بھی خوبصورت ہے، آج بھی مزین ہے، آج بھی چمکدار ہے، آج بھی اتنی مضبوط ہے کہ امریکہ سے لے کر اسرائیل سے لے کر دنیا بھر کے ممالک اس عمارت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دور کا شیطان اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے، ہر سازشی اپنی سازش کرتا ہے، ہر شرارتی شرارت کرتا ہے، ہر بد فطرت انسان اسے گرانے کے لیے اپنا کردار نبھاتا ہے۔ قوتیں جمع ہوتی ہیں، طاقتیں جمع ہوتی ہیں، سازشوں کے ذریعے، شرارتوں کے ذریعے، بغاوتوں کے ذریعے اس عمارت کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس عمارت کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جس عمارت کو گرانے کے لیے یہ ساری کوششیں ہوتی ہیں، بھلا وہ عمارت خراب ہوتی ہے
ہے اسے گرایا جاتا ہے، زور لگایا جاتا ہے تو اس کے ستون ہلتے، اس کا جو میٹیریل ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس کی کسی بات کو مان دیکھا جا سکتا ہے، تو جواب میں کہا جاتا ہے جتنا زور لگاتے یہ اتنی مضبوط ہوتی ہے، جتنی مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اتنی نکھر کر سامنے آتی ہے، جتنی اس پر گرد ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اتنی واضح ہو کر نکل آتی ہے، اسے جتنی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اتنی ابھر کر سامنے آتی ہے، اس پر دھندلا پن نہیں آتا، اس پر گرد و غبار نہیں آتا، اس پر سازش کا اثر نہیں ہوتا، اس پر دنیا کی چالاکیوں، عیاریوں، بدماشیوں، بدتماشیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ خوبصورت اور مزین ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ عمارت اتنی خوبصورت کیوں ہے، اتنی مزین کیوں ہے، اتنی مضبوط کیوں ہے، اتنی مربوط کیوں ہے، یہ مٹتی کیوں نہیں ہے، یہ گرتی کیوں نہیں ہے، زور لگانے والوں سے اسے مٹایا کیوں نہیں جا سکتا؟ تو جواب آتا ہے اس کی بنیادیں مضبوط ہیں، اس کی بنیادوں میں لگا ہوا میٹیریل مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی طاقتوں سے وہ گرے گا نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ میٹیریل کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، عمارت بنی کس چیز سے ہے؟ تو کہا جاتا ہے اس کی بنیادوں میں صداقت کا میٹیریل ہے، عدالت کا میٹیریل ہے، سخاوت کا میٹیریل ہے، شجاعت کا میٹیریل ہے، عظمت کا میٹیریل ہے، تدبر کا میٹیریل ہے، عزت کا، عظمت کا، جلال کا، کمال کا، روب کا، دبدبے کا، بلائی کا، تقوی کا، یعنی طہارت کا، یعنی خیر کا، یعنی عزتوں کا، یعنی عظمتوں کا وہ میٹیریل لگا ہوا ہے۔ دنیا جتنا اسے ہلاتی ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا گرانا چاہتی ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا مٹانا چاہتی ہے اتنا چمکدار ہوتا ہے۔ اس لیے 1400 سالوں کے بعد دلولا کے پہاڑوں میں رات کے وقت میں، اندھیرے کے وقت میں جگمگاتے ستارے بات سن رہے ہیں، اور ان ستاروں کی بات ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ عمارت اسلام اتنی مضبوط ہے، کتنے سازشی آئے اور کتنے شرارتی آئے اور کتنے طاقتور آئے، اور انہوں نے اپنی کس طاقت کو آزمایا، مگر پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام کی یہ عمارت کمزور ہوئی ہے؟ اونچی مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، مسلمان کا عقیدہ کمزور ہو سکتا ہے، سازش کے ذریعے شاید کسی کا نظریہ کمزور ہو سکتا ہے، مگر یہ عمارت کمزور نہیں، مضبوطی سے کھڑی ہے۔ زور لگانے والے زور لگا لگا کے تھک گئے اور ہمت ہار کر بیٹھ گئے، اور جاتے جاتے کہا ساری زندگی لگائی تھی، زور لگاتے لگاتے ہمارا زور نکل گیا، دین کی عمارت کا زور ختم نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ تلاش کیجئے وجہ کیا ہے، غور کیجئے، تمام چیزوں پر غور کریں، تمام وجوہات پر غور کریں، تمام جہتوں سے غور کریں، تمام طرفوں سے غور کریں، ہر دور اور زمانے میں غور کریں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ان لوگوں پر دیوانگی ہے، ان لوگوں پر جذبہ ہے، انہیں کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ نام کوئی لیتے ہیں، لیکن میں اس ذمہ دار اسٹیج سے چیلنج کرنے لگا ہوں، آئے کوئی سامنے آ کر بتائے تو صحیح عمارت اتنی مضبوط کیا ہے، اس کی مضبوطی کی وجہ کیا ہے، قیامت تک کے سفر کے لیے وہ چل کیسے پڑی، وجہ کیا ہے؟ ہر طرف سے، ہر چیز سے وجہ کو تلاش کرو گے، ایک ہی وجہ سامنے آئے گی، ایک ہی وجہ سامنے آئے گی، اور اسی وجہ کو کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ۔ یوں نہیں پوچھ کے غیرت اور ہمت سے وہ وجہ کیا ہے؟ اونچی اور اونچی۔ میں اگرچہ یہ جملہ آخر میں کہا کرتا ہوں
لیکن میں نے ابتدا میں اس جملے کو اس لیے کہا، میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، جس جہت سے بھی آپ اس کو دیکھنا چاہو گے آپ کو ایک ہی بات سمجھ آئے گی، وہ طبقہ کون ہے جس نے اسلام کی عمارت بن کر اسلام کو مضبوط کیا، وہ کون ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے عمارت کی بات کی اور آپ صحابہ پر چلے گئے۔ میں نے کہا میں نے کسی اور کی عمارت کی بات نہیں کی، میں نے اسلام کی عمارت کی بات کی ہے، اور جب بھی اسلام کی یا اسلام کی عمارت کی بات کرو گے وہ صحابہ کے بغیر مکمل ہو سکتی؟ اونچی اور اونچی اور اونچی میں نے جملہ کہہ دیا، وہ صحابہ کے بغیر مکمل ہو سکتی نہیں ہے۔ میں نے یہ جملے کا آخری حصہ کہا ہے، پہلا حصہ نہیں۔ اس جملے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اس جملے کا آخری حصہ یہ ہے کہ صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ صحابہ کے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور اس کی ابتدا یہ ہے کہ صحابہ کے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا دلائل کی دنیا میں ہوگے تو تمہیں بتاؤں گا۔ قرآن شروع کرو صحابہ کے بغیر نہیں ملتا، اذان شروع کرو صحابہ کے بغیر نہیں ملتی، نماز شروع کرو صحابہ کے بغیر نہیں ملتی، تیمم کی بات کرو صحابہ کے بغیر پوری نہیں، جہاد کی بات کرو صحابہ کے بغیر پوری نہیں، فتح کی بات کرو صحابہ کے بغیر پوری نہیں، قربانی کی بات کرو صحابہ کے بغیر پوری نہیں، سیاست کی بات کرو صحابہ کے بغیر پوری نہیں، بلکہ پوری کیا شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کلمے کی بات کرتے ہو جو ہی شروع ہوتی ہے، آپ کلمے کی بات کرتے ہو تو بات صحابہ کی آتی ہے۔ کس کی آتی ہے؟ وہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ حضور نے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ جب آپ اپنے پڑھے ہوئے کلمے کی بات کرو گے تو بات شروع کیسے ہوگی؟ یہ کہو گے نا کلمہ تھا، تو میں پوچھوں گا پڑھا کس نے تھا؟ پڑھا کس نے تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر امتی بول بنا تھا۔ آؤ نا امت سے آغاز کرو، امتی بول بنا تھا۔ جب آپ امتی کی تلاش میں نکلو گے، پوچھنا چاہتا ہوں تو لینا والو اعتبار والو بتاؤ نا، جب آپ امتی کی تلاش میں نکلو گے تو پہلی امتی کون ملیں گے؟ کون ملیں گے؟ ان سے بات مکمل ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوتی۔ شروع ہی بات ان سے ہوتی ہے بھائی اس عمارت کی بنیاد۔ اسی لیے تو مضبوط ہے۔ آج کا کوئی آدمی ہوتا تو بگڑ گیا ہوتا، بدل گیا ہوتا، کہیں ڈر گیا ہوتا، کہیں اسے اعتدال پسندی کا کوئی چسکا چڑھ گیا ہوتا، کہیں دوسروں کے ساتھ بیٹھنے اور محبت کرنے کی اس کو جو ہے بات پڑ گئی ہوتی، کہیں وہ آگے بڑھا ہوتا، کہیں وہ پیچھے ہٹا ہوتا۔ یہ بابا اسی لیے تو اسلام کی عمارت محفوظ ہے، اس کے لوگ مخلصین تھے اور وہ پہلے لوگ تھے، اور پہلے کون تھے میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ پہلے پہل قوم تھے، پہلے پہل آنے والے قوم تھے، پہلے پہل کھڑے ہونے والے قوم تھے، پھر ہجرت کرنے والے قوم تھے، پھر نصرت کرنے والے قوم تھے، آنے والے قوم تھے، استقبال کرنے والے قوم تھے، چھوڑنے والے قوم تھے، پھر دینے والے قوم تھے، گھروں سے نکلنے والے قوم تھے، پھر گھر خالی کرنے والے قوم تھے، سب کچھ وہاں چھوڑ کر آنے والے قوم تھے، اور پھر سب کچھ پیش کرنے والے قوم تھے، نقشہ عمارت کی بنیاد رکھنے والے قوم تھے، اور نقشے کو رنگ روغن دینے والے قوم تھے، عمارت بنا کر
चलने वाले कौन थे? इमारत को मुज़य्यन और खूबसूरत करने वाले कौन थे? फिर रसूल के दाएं कौन थे? रसूल के बाएं कौन थे? पड़ोसी कौन थे? करीबी कौन थे? रिश्तेदार कौन थे? ससुर कौन थे? दामाद कौन थे? ताबेदार कौन थे? इताअत गुजार कौन थे? नमाजी कौन थे? गाजी कौन थे? हाजी कौन थे? मिसल कौन थे? मिसाल कौन थे? मयार कौन थे? मेमार कौन थे? बुनियाद कौन थे? आगाज कौन थे? असास कौन थे? इब्तिदा कौन थे? नुक्ता कौन थे? बुनियाद कौन थे? संग बुनियाद कौन थे? एक कौन थे? पहले कौन थे? दो कौन थे? तीन कौन थे? चार कौन थे? 10 कौन बने थे? 20 कौन बने थे? 40 कौन बने थे? 50 कौन बने थे? 100 कौन हुए थे? 200 कौन हुए थे? 1000 कौन हुए थे? 2000 कौन हुए थे? फिर बदर में कौन थे? औद में कौन थे? खैबर में कौन थे? तबूक में कौन थे? यरमूक में कौन थे? गज़वात में कौन थे? पहलू में कौन थे? साथ कौन थे? बैठे में कौन थे? पढ़ने वाले कौन थे? शागिर्द कौन थे? इबादत गुजार कौन थे? अतात गुजार कौन थे? चेहरा देखने वाले कौन थे? सुल्फ देखने वाले कौन थे? आंखों के सामने कौन थे? आंखों में कौन थे? आंखों के अंदर कौन थे? दिल में कौन थे? दिल के सामने कौन थे? इशारों में कौन थे? किनायों में कौन थे? निगाहों में कौन थे? ज़मानों में कौन थे? दौर में कौन थे? हालात में कौन थे? वाक़ियात में कौन थे? मक्का में कौन थे? मक्का में कौन थे? मदीना में कौन थे? चलने में कौन थे? सफर में कौन थे? हिजरत में कौन थे? आगाज में कौन थे? इब्तिदा में कौन थे? फिर मदीना में कौन थे? मस्जिद नबी में कौन थे? सुफा के चबूतरे में कौन थे? रास्ते में आते में कौन थे? घोड़ों पर बैठे कौन थे? ऊँटनी के दाएं कौन थे? ऊँटनी के बाएं कौन थे? ऊँटनी पकड़ने वाले कौन थे? बिठाने वाले कौन थे? घर बनाने वाले कौन थे? मस्जिद बनाने वाले कौन थे? बुलाने लाने वाले कौन थे? खाना बनाने वाले कौन थे? साथ खाना खाने वाले कौन थे? साथ रहने वाले कौन थे? बात सुनने वाले कौन थे? बात देखने वाले कौन थे? चेहरे रसूल को महफूज करने वाले कौन थे? सीरत को समझने वाले कौन थे? सूरत को समझने वाले कौन थे? अमल करने वाले कौन थे? अमाल करने वाले कौन थे? फिर अखलाक करने वाले कौन थे? सीरत करने वाले कौन थे? सूरत करने वाले कौन थे? फिर नक्श कौन थे? फिर जलाल कौन थे? फिर जमाल कौन थे? फिर कमाल कौन थे? फिर साथ कौन थे? दोपहर में कौन थे? रात में कौन थे? अंधेरों में कौन थे? उजालों में कौन थे? गवाह कौन थे? शादी के मौके पर कौन थे? ससुर कौन थे? दामाद कौन थे? रिश्तेदार कौन थे? ताबेदार कौन थे? फरमाबरदार कौन थे? दौलत देने वाले कौन थे? चंदा देने वाले कौन थे? सरमाया देने वाले कौन थे? इमारत खड़ी करने वाले कौन थे? इमारत बन जाने वाले कौन थे? इमारत में आने वाले कौन थे? हुजूर की जिंदगी महफूज करने वाले कौन थे? लिखने वाले कौन थे? बताने वाले कौन थे? फिर सीरत और सूरत को लेकर उठकर चलने वाले कौन थे? फिर जहानों में उसे फैलाने वाले कौन थे? अरे बताओ ना, बैतुल्लाह के बुत तोड़ने वाले कौन थे? बैतुल्लाह को फतह करने वाले कौन थे? चढ़ अज़ाम देने वाले कौन थे? चलने वाले कौन थे? अंकारों को लेट कर उसे शर्म करने वाले कौन थे? बाजारों में कर कलमा हक कहने वाले कौन थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज को आलम तक पहुंचाने वाले कौन थे? फिर बताओ ना, कुरान लिखने वाले कौन थे? कुरान पढ़ाने वाले कौन थे? कुरान पढ़ने वाले कौन थे? नाशरुल कुरान कौन थे? जामिउल कुरान कौन थे? मुहाफिज कुरान कौन थे? हाफिज कुरान कौन थे? कारी कुरान कौन थे? आलिम कुरान कौन थे? तदब्बर वाले कौन थे? हिकमत वाले कौन थे? फिर बताओ ना, मस्जिद नबी की तामीर वाले कौन थे? चंदा देने वाले कौन थे? बनाने वाले कौन थे? तामीर करने वाले कौन थे? तस्लीम करने वाले कौन थे? तालीम लेने वाले कौन थे? मुताल्लिम कौन थे? मुताल्लिम कौन थे? साथ चलने वाले कौन थे? फिर नमाजी कौन थे? फिर गाजी कौन थे? फिर मुजाहिद कौन थे? तलवार चलाने वाले कौन थे? तीर चलाने वाले कौन थे? नेज़ा चलाने वाले कौन थे? जिंदगी महफूज करने वाले कौन थे? जिंदगी देखने वाले कौन थे? निगाह उठाने वाले कौन थे? हिफाजत से आगे बढ़ने वाले कौन थे? बताओ ना, फिर मदीना से बाहर जाने वाले कौन थे? मक्का से बाहर जाने वाले कौन थे? खैबर में आने वाले कौन थे? किला फतह करने वाले कौन थे? तबूक में जाने वाले कौन थे? यरमूक में जाने वाले कौन थे? गम सहने वाले कौन थे? दुख सहने वाले कौन थे? बच्चे यतीम करवाने वाले कौन थे? औलादे छोड़ने वाले कौन थे? खानदान छोड़ने वाले कौन थे? कबीले छोड़ने वाले कौन थे? बताओ ना, कैसर और किसरा, रोम और फारस को फतह करने वाले कौन थे? बताओ ना, पहाड़ों पे, समंदरों पे, दरियाओं पे चले जाने वाले कौन थे? समुद्रों पे घोड़े दौड़ाने वाले कौन थे? बताओ ना, कुछ दुनिया फतह
کرنے والے کون تھے؟ شام فتح کرنے والے کون تھے؟ عراق فتح کرنے والے کون تھے؟ بتائے نا مجھے کوئی۔ ایران تک آنے والے کون تھے؟ ایران کا آتش کدے بجھانے والے کون تھے؟ ایران پہ غلبہ پانے والے کون تھے؟ بتائے نا مجھے۔ بیت المقدس لینے والے کون تھے؟ بیت المقدس میں داخل ہونے والے کون تھے؟ چابیاں لینے والے کون تھے؟ اندر داخل ہو کر تکبیر کہنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر کہنے والے کون تھے؟ عمارت اسلام کو مکہ اور مدینہ سے چلا کر عالم میں پھیلانے والے کون تھے؟ قرآن شیروں میں، نگینوں میں، مدینوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، قصبوں میں، علاقوں میں پھیلانے والے کون تھے؟ تصور قرآن بن کر اور تصویر قرآن بن کر اور مجموعہ قرآن بن کر پھیلنے والے کون تھے؟ نقش رسول، سیرت رسول، کردار رسول، گفتار رسول کی تفسیر کون تھے؟ تشہیر کون تھے؟ مجموعہ کون تھے؟ تصویر کون تھے؟ اور قصد دنیا کو فتح کرنے والے کون تھے؟ پیارا روموں کے راستے مٹانے والے کون تھے؟ عرب و عجم کو مٹانے والے کون تھے؟ قرائے عرض پہ چھا جانے والے کون تھے؟ عرب و عجم کی سرحدیں ملا دینے والے کون تھے؟ پیری جنگیں لڑ کر پہاڑوں میں آنے والے کون تھے؟ اسلام کی عزت کو اضافہ کرنے والے کون تھے؟ دشمن کو للکارنے والے کون تھے؟ باطل کو مٹانے والے کون تھے؟ بتاؤ نا، یہود و نصارہ پہ خنجر چلانے والے کون تھے؟ پیوست کرنے والے کون تھے؟ فتح کرنے والے کون تھے؟ مکہ اور مدینہ سے یہود و نصارہ کو نکالنے والے کون تھے؟ انہیں بھاگنے پر مجبور کرنے والے کون تھے؟ بتاؤ نا، روم کی چیزیں کس نے نکلوائی تھی؟ شام کے اندر فتح کس نے حاصل کی تھی؟ جی ہاں، کچھ دنیا کے بازار کس نے فتح کیے تھے؟ آئے نا، مجھے کوئی بتائے نا، تاریخ اٹھائے نا، حوالہ بتائے نا، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے کون تھے؟ بتائے نا کوئی۔ عرب و عجم میں اسلام کا ڈنکا بجانے والے کون تھے؟ یہی تو اساس تھے، یہی تو بنیاد تھے، یہی تو آغاز تھے، یہی اول تھے، یہی پہلے تھے، یہی سابقون الاولون تھے، یہی مہاجرین تھے، یہی انصار تھے۔ انہیں کو والذی لتبعوا بإحسان کہا تھا، انہیں کو رضی اللہ کہا، انہیں کو مومنون کہا، انہیں کو مفلحون کہا، انہیں کو متقون کہا، انہیں کو مومنون حقا کہا۔ یہی لوگ مغفرت تھے، یہی رزق کریم تھے، یہی والذین معه تھے، یہی اشداء الکفار تھے، یہی رحماء بینہم تھے، یہ تراہم رکعان سجدہ تھے، یہی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تھے۔ ہاں ہاں، یہی اذا جاء نصر اللہ والفتح تھے، یہی فرأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا تھے، یہی دین کی فوج تھے، یہی دین کی اساس تھے، یہی اولئک حزب اللہ تھے، یہی اولئک حزب اللہ هم المفلحون تھے، یہی اولئک هم المتقون تھے، یہی قانتون تھے، یہی ساجدون تھے، یہی قائمون تھے، یہی راکعون تھے، یہی سجدون تھے، یہی رکعان تھے، یہی برتر تھے، یہی بالا تھے، یہی اعلیٰ تھے، یہی نشان تھے، یہی نشست تھے، یہی مہمان تھے، یہی مہمان تھے، یہی بنیاد تھے، یہی آغاز تھے، یہی نقشہ تھے۔ ہاں ہاں، یہی تو اساس تھے۔ کہنے والا کہتا ہے یہ کون تھے جو کابل تک آئے، پشاور تک آئے، سکر تک آئے، روڑی تک آئے، قندھار تک آئے، کابل تک آئے، دنیا کے کونے کونے تک پھیل گئے، جن کی وجہ سے تو مومن ہے، میں مومن ہوں، تو مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، تیرے پاس کلمہ ہے، میرے پاس کلمہ ہے، تیرے پاس قرآن ہے، میرے پاس قرآن ہے، تیرے پاس خانقاہ ہے، میرے پاس خانقاہ ہے، تو مومن کہلاتا ہے، تو مسلم کہلاتا ہے، تو متقی کہلاتا ہے، تو تہجد گزار کہلاتا ہے، تو شب بیدار کہلاتا ہے، تو مجاہد کہلاتا ہے، تو غیرت مند کہلاتا ہے، تو وفادار کہلاتا ہے، تو جرت مند کہلاتا ہے۔ پلٹ کر دیکھ، پیچھے کو دیکھ، بنیاد کون ہے؟ بنیاد کون ہے؟ جواب آتا ہے، جواب دینا چاہتا ہوں، یوں بزدلی سے نہیں، مردہ خانے میں کھڑے ہو کر نہیں، غیرت سے جواب جانا چاہیے، اسے پتا چلنا چاہیے جو گستاخی کر رہا ہے وہ کون تھے۔ جواب آئے گا صحابہ، 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 صحابہ۔
جزاک اللہ۔ آواز مدینے میں چلی گئی، پہنچ گئی، مدینے تک پہنچ گئی، کوئی الحمدللہ آواز کیا پہنچ گئی۔ پہنچانے والا تو اللہ ہے نا، اس کی کیا کمی ہے اس کی قدرت میں، پہنچ گئی۔ گستاخی کرنے والوں، گستاخی کرنے والوں اور راستہ روکنے والوں، تم نہ ہمارا راستہ روک سکتے ہو نہ ہمارا سفر روک سکتے ہو۔ جاری رہے گا۔ مجھے مولانا عبداللہ عباسی صاحب نے کہا یہاں دفعہ 144 ہے، میں نے کہا کیوں؟ ہمارے لیے گستاخ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اونچی گستاخ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ میں تو امن کی بات کرنے آیا ہوں، میں تو محبت کی بات کرنے آیا ہوں، میں تو محبت کا پیغام پھیلانے آیا ہوں، میں تو الفت کی بات بتانے آیا ہوں۔ میں نے توہین تو کسی نے کی، میں نے تو گستاخی کسی کی نہیں کی، میں نے تو برا کسی کو نہیں کہا، میں نے تو تعریف کی ہے، ان کی تعریف کی ہے جن نے ہمیں خدا کی تعریف بتائی ہے، میں نے ان کی تعریف کی ہے جن نے ہمیں حضور کی تعریف بتائی ہے، میں نے ان کی تعریف کی ہے جن نے ہمیں قرآن کی تعریف بتائی ہے، میں نے ان کی تعریف کی ہے جن نے ہمیں مذہب اور اسلام کی تعریف بتائی ہے۔ اور یہ تعریف کرنا میرا حق ہے، میری بنیاد ہے، میرا آغاز ہے، میری قانونی آئینی جنگ ہے، یہ تھی ہے رہے گی، اسے لڑا تھا، لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لڑیں گے یہ جنگ، لڑیں گے جنگ۔ محرم کا مہینہ آنے والا ہے، میں محمد کا پیغام لے کے ہوں، لڑنا نہیں ہے، کسی سے ٹکرانا نہیں ہے۔ ملک اس وقت ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہے، دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کی طرح چمک رہا ہے۔ ایک جنگ نے ہماری حیثیت کو بدل دیا ہے، ہمارے جوانوں اور فوج کے جواب نے ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ عالمی طاقت امریکہ کو ہمارے نام لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہمارے چیف کو بلا کر شکریہ ادا کرنے کا اسے مجبور ہوا ہے، اور اس نے کیا ہے، ہماری فوج نے جواب دیا ہے۔ ہمارا ملک بلندیوں پر ہے، اس وقت ہم نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے۔ اوپر سے محرم آ گیا، کچھ طبقوں نے سوچ لیا ہے وہ محرم میں بدامنی پھیلائیں گے، ہم نے سوچ لیا ہے ہم بدامنی کو روک کر دکھائیں گے۔ ہم نے یہ عزم کیا ہے، ہم تمہارے دست و بازو بنے ہوئے، ہم تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ اور یہی وجہ ہے جب پاکستان پر حملہ ہوا تھا، فوجیں میدانوں میں کھڑی تھی، یعنی فوجیں سرحدوں پر کھڑی تھی، ہوا باز یعنی جاں باز ہواؤں میں اڑ کر مقابلہ کر رہے تھے، چوکوں پر، چوراہوں پر، روڈوں پر صحابہ کے یہ غلام کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد اور فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، انہیں کہہ رہے تھے تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کھڑے تھے، ایک طبقہ خاموش تھا، اسے چپ لگی ہوئی تھی، وہ نکل ہی نہیں رہا تھا، اسے سانپ سوکھ گیا تھا، اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ بول ہی نہیں رہا تھا، جو نہیں بول رہا تھا وہ آج نکل رہا ہے، وہ گستاخی کر رہا ہے، وہ توہین کر رہا ہے۔ اس نے فوج کے حق میں دو جملے نہیں کہے، اس نے اس فتح کے حق میں دو جملے نہیں کہے، وہ مودی کو مخالفت میں دو جملے نہیں کہہ سکا، وہ چپ ہو کر گھر میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا شاید اس طرف کا رخ بن جائے، وہ غالب آ جائے تو ہم آ جائیں گے۔ بھائی کوئی غالب آئے یا مغلوب ہو، ہم پاکستان تھے، ہم پاکستان ہیں، ہم پاکستان رہیں گے۔ تم دھرتی کو پاکستان کہتے ہو، میں جسس کو بھی پاکستان کہتا ہوں۔